بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط القدس کے بعد تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر شدید جمود طاری رہا، مگر پھر یکایک ان ساکت لہروں میں اضطراب پیدا ہوا اور عماد الدین زنگی کی شکل میں ایک چٹان عالم اسلام کے دفاع کے لیے ابھر آئی۔ عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں نے عیسائی فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال نکال دیا، اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کے دفاع ہی کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ عماد الدین زنگی کا باپ آکشر ملک شاہ سلجوقی کا معتمد ترین غلام تھا۔ ملک شاہ نے اسے قسیم الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ نہایت شریف، دلیر اور بیدار مغز انسان تھا۔ ملک شاہ نے اسے حلب کا حاکم بنایا تو اس کے عدل و انصاف کی ہر طرف تعریف ہوئی۔ اس نے موصل اور دیار بکر کو بھی ملک شاہ کے جانشین سلطان برق یارق کے لیے مسخر کیا۔ اس کے زیر انتظام علاقوں کا امن و امان مثالی تھا۔ قافلوں کے راستے نہایت محفوظ تھے، لوگ چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ 488 ہجری سن 1095 عیسوی میں آکشر سلجوقی بادشاہت سے وفاداری کرتے ہوئے قتل ہو گیا۔ اس وقت اس کا بیٹا عماد الدین صرف 10 سال کا تھا۔ آکشر کے ایک دوست کربوکا نے، جو کہ موصل کا حاکم تھا، اس یتیم بچے کی پرورش کی، یہاں تک کہ یہ بچہ کڑیل جوان بن کر موصل کی فوج میں بہادری کے جوہر دکھانے لگا اور اس کی غیر معمولی قابلیت مشہور ہوتی چلی گئی۔ کربوکا کے بعد موصل کے جتنے بھی حاکم تبدیل ہوئے، سب نے عماد الدین زنگی کی جرأت اور مارکا دانہ کو سراہا۔ پھر وہ سلطان محمود سلجوقی کے دربار سے وابستہ ہو گیا، جس نے اس کی صلاحیت دیکھتے ہوئے 518 ہجری سن 1124 عیسوی اسے واسط اور بصرہ کا جاگیردار بنا دیا۔ یہاں کے ایک سردار کی حیثیت سے اس نے خوب شہرت حاصل کی۔ پھر سلطان نے اسے اپنے شہزادوں کا خاص استاد مقرر کر دیا، جسے عطا بیگ کہا جاتا تھا۔ یوں عماد الدین عطا بیگ کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے سلجوقی بادشاہ کی خدمات انجام دیتے ہوئے حیرت ناک کارنامے انجام دیے۔ 520 ہجری سن 1126 عیسوی میں سلطان کی خلیفہ بغداد سے چپکلش کے دوران عماد الدین زنگی نے بغداد کی افواج سے واسط کو بڑی خوبی کے ساتھ بچایا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بغداد پر اس زور کا جوابی حملہ بھی کیا کہ خلیفہ مصلحت پر آمادہ ہو گیا۔ اس واقعے نے سلطان کی نظر میں زنگی کا رتبہ بہت بڑھایا۔ اس نے اسے بغداد کا منتظم اعلیٰ بنا دیا۔ سن 1127 عیسوی میں سلجوقی بادشاہ کے ماتحت موصل کا حاکم امیر برقی فوت ہوا تو سلطان محمود کو عماد الدین اس عہدے کے لیے موزوں لگا، چنانچہ اسے موصل اور دیگر علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ یہ موصل کی دولت کا عطا بیگیہ کا آغاز تھا۔ عماد الدین زنگی صلیبیوں کے خطرے کو پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ادھر الجزیرہ، کردستان اور شام کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کی خانہ جنگیوں کے باعث مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو رہی تھی، اور اس طوائف الملوکی کو ختم کیے بغیر صلیبیوں سے بھرپور مقابلہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ زنگی نے موصل کے نظام حکومت کو مضبوط کر کے ان بکھری ہوئی آزاد ریاستوں کی طرف پیش قدمی کی، جن کی طاقت مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے میں صرف ہو رہی تھی۔ اس نے سنجار اور خابور جیسے شہروں پر قبضہ کر کے اپنی عملداری شام کی سرحدوں سے ملا دی۔ 1129 عیسوی میں وہ دریائے فرات عبور کر کے عیسائی مقبوضات کی راہ میں حائل مسلم ریاستوں کی طرف بڑھا۔ حسن، بزاغہ، حماتہ، حلب اور حمص جیسے اہم شہر یکے بعد دیگرے اس کے سامنے سر نگوں ہوتے چلے گئے۔ اب وہ اور عیسائی آمنے سامنے آ چکے تھے۔ سن 1130 عیسوی میں اس نے فرنگیوں کے مضبوط ترین قلعے حصن اصارب پر حملہ کر دیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد فرنگیوں کو شکست فاش دے کر قلعے کو منہدم کرا دیا، تاکہ آئندہ نصرانیوں کو یہاں قدم جمانے کا موقع نہ ملے۔ نصرانیوں کا دوسرا اہم قلعہ حارم تھا، جس کے والی نے صلح کی درخواست کی تھی۔ عماد الدین زنگی کی فوج تھک چکی تھی، اس لیے اس نے حارم کی سال
سالانہ نصف آمدنی وصول کرنے کے معاہدے پر صلح قبول کر لی۔ عماد الدین کی ان فتوحات سے حلب، حماتہ اور گرد و نواح کے بہت سے شہر نصرانیوں کے مظالم سے محفوظ ہو گئے اور ان علاقوں کے عوام نے مدتوں بعد سکھ کا سانس لیا۔ عماد الدین کی ان مہمات کے بعد اس کے آقائے ولی نعمت سلطان محمود سلجوقی کا انتقال ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائیوں میں خانہ جنگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں عماد الدین زنگی کو بھی حصہ دار بننا پڑا۔ مشیت الہی نے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی سے ملانا طے کر لیا تھا۔ یہ ملاپ اس لیے ضروری تھا کہ اس سے ایک نئی کہانی وجود میں آنے والی تھی۔ سلطان محمود سلجوقی کی موت کے بعد 1132 عیسوی میں عراق و خراسان کی سیاست پر سلطان سنجر سلجوقی پوری طرح چھا گیا۔ اس نے سلطان مسعود کو شکست دے دی اور بغداد کو تابع رکھنے کے لیے عماد الدین زنگی کو دعوت دی کہ وہ بغداد کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے وہاں پہنچے۔ چونکہ یہ سب کچھ خلیفہ کی مرضی کے خلاف تھا، اس لیے اس نے عماد الدین زنگی کو روکنے کی تیاری کر لی۔ 27 رجب 526 ہجری کو عماد الدین زنگی اور بغدادی افواج میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ عماد الدین زنگی کے ساتھ بنو اسد کے سردار دبیس بن صدقہ کے جنگجو بھی تھے جو لشکر کا اہم ترین حصہ تھے۔ جنگ زوروں پر تھی کہ دبیس بن صدقہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ دیگر امراء بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ عماد الدین زنگی میدان میں تنہا رہ گیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق جم کر لڑتا رہا، مگر جب اس کے ساتھی بہت کم رہ گئے تو اسے بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس نے بڑی شکستگی کی حالت میں موصل کا رخ کیا۔ راستے میں چند منازل طے کرنے کے بعد اس کے ساتھیوں کا تھکن سے برا حال ہو چکا تھا، وہ مزید سفر کے قابل نہیں تھے۔ سواریاں بھی جواب دینے لگیں۔ زخمیوں کے علاج، معالجے، سپاہیوں کو خوراک اور سواریوں کو چارے کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کی نظر دریائے دجلہ کے پار تکریت کے قلعے پر پڑی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مشیت خداوندی راہ جہاد کے دو مسافروں کو ملانا چاہتی تھی۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب دریا کے کنارے ٹھہرنے والی اس تباہ حال فوج کی درماندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ اتنی آسانی سے کسی کو پناہ نہ دیتا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ عماد الدین زنگی کا قافلہ ہے تو اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ دریائے دجلہ پر کشتیوں کا پل بنا۔ اس نے زنگی کے سپاہیوں کو اس طرف اتارا، مسافروں کے لیے خوراک اور سواریوں کے لیے چارے کا فوری بندوبست کیا، زخمیوں کے علاج معالجے کا بہترین انتظام کیا۔ عماد الدین زنگی 15 دن تک وہاں ٹھہرا اور نجم الدین ایوب اس کی خدمت گاری کے لیے مستعد رہا۔ جب اتابک زنگی وہاں سے موصل روانہ ہوا تو اس کے دل میں نجم الدین کے لیے بڑی جگہ بن چکی تھی۔ ان دنوں زنگی کی زیادہ تر توجہ عراق کی سیاست پر تھی، چونکہ ان دنوں خلیفہ مسترشد باللہ سے سلجوقیوں کی کشمکش وقفے سے جاری تھی، لہٰذا خود زنگی بھی بعض مہمات میں بغداد کے خلاف صف آرا ہوا۔ تاہم بعد میں اس نے خلیفہ سے صلح کر لی اور مرکز خلافت کا حسب سابق احترام کرنے لگا۔ خلیفہ مسترشد کے دور میں عماد الدین کو فرنگیوں کے مقابلے کے لیے کوئی نئی مہم شروع کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ وہ کرغزستان میں اپنی سرحدوں کو وسیع کرتا رہا اور 1134 عیسوی میں کردوں کے کئی قلعوں پر قابض ہو گیا۔ دمشق کا حاکم اسماعیل بن بوری شمس الملوک اپنی حکومت کی کمزوری کے باعث فرنگیوں سے خوف زدہ تھا۔ اس نے زنگی کو از خود دمشق پر قبضے کی دعوت دی، چنانچہ زنگی نے دمشق پر بھی حملہ کیا، مگر شمس الملوک کے درباریوں نے دمشق کو زنگی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ حاکم دمشق اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نئے حاکم کے نائب معین الدین انزا نے شہر کا دفاع شروع کر دیا۔ زنگی محاصرہ کیے رہا، مگر پھر خلیفہ مرشد
کی طرف سے صلح کے دباؤ پر اس نے یہ مہم ترک کر دی۔ نجم الدین ایوب نے زنگی کو پناہ دیتے ہوئے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا۔ اس فیصلے میں کسی بیرونی دباؤ کا دخل نہ تھا، مگر جب بغداد میں اس کے سر پر پرست بہروز کو، جس نے اس کردی خانوادے کو تقریت کی قلعہ داری سونپی تھی، اس اقدام کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہوا اور اسے عاقبت تندانہ اندیشی قرار دیا۔ اس کے باوجود نجم الدین کو اپنے کے اوپر کوئی ندامت نہ تھی۔ تاہم انہی دنوں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ نشانہ بازی کے دوران نجم الدین کی غلطی سے تیر بہروز کے ایک غلام کو لگا، جو مہلک ثابت ہوا۔ نجم الدین کو اس واقعے سے سخت ندامت ہوئی۔ بہروز کے لیے بھی یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، مگر چونکہ ایسا بلا قصد ہوا تھا، اس لیے رعایت کی گنجائش نکل آئی۔ چونکہ تقدیر الہی میں اس کردی خاندان اور زنگی خانوادے کے راستے ایک طے ہو چکے تھے، اس لیے کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ نجم الدین کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موصل کی راہ اختیار کرنا پڑا۔ شکر اللہ دا جی کسی سناؤ گے۔ نجم الدین ایوبی کے صبر و تحمل کے برعکس اس کے چھوٹے بھائی شیرکو میں جوش کا عنصر غالب تھا۔ ایک دن اس نے شہر کے کسی بدمعاش افسر کو جان سے مار ڈالا۔ اس افسر نے کسی لڑکی کو چھیڑا تھا۔ لڑکی نے آ کر شیرکو سے فریاد کی۔ وہ غضبناک ہو کر اس افسر کی تلاش میں نکلا اور اسے نیزے کے وار سے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مقتول نصرانی تھا اور اس نے شیرکو سے بے پناہ بےہودگی بھی کی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کے سیاسی و اخلاقی تنزل کے باوجود افسران تو کیا، حاکم بھی عدالت کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ اس لیے شیرکو کے ہاتھوں اس ماورائے عدالت قتل پر حکومت نے باز پرس کی۔ خود نجم الدین ایوب اس معاملے میں اپنے بھائی سے ناراض تھا۔ اس نے خون بہا دینے میں بھی بھائی کی مدد سے انکار کر دیا اور اسے قید کر کے تمام صورتحال بغداد میں اپنے والی مجاہد الدین بہروز کو لکھ بھیجی۔ مجاہد الدین بہروز کو سخت رنج ہوا۔ اس نے جواب میں لکھا، تمہارے باپ کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے میں تم دونوں بھائیوں سے سخت برتاؤ کرنا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تقریت سے نکل جاؤ۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اس وجہ سے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔